استخارہ، پریشانیوں سے چھٹکارا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں نے آج کل مختلف قسم کے استخارے مشہور کر رکھے ہیں، اور باضابطہ ٹی وی پر ایڈز دیے جاتے ہیں، بسز پر ایڈز لگائے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایپلیکیشنز بن کر پلے سٹور پر آ چکے ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ کا کوئی پرابلم ہو تو آپ استخارہ ہم سے کروائیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، استخارہ کا یہ طریقہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے قرآن و حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ عوام کو، لوگوں کو، نہ جاننے والے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ ہمیں اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استخارہ نام ہے اللہ سے خیر طلب کرنے کا۔ کسی دوسرے شخص سے غیب کی باتیں معلوم کرنے کا نام استخارہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ آج کل اس جیسے ایپلیکیشنز پر یا اس جیسے ٹی وی پروگرامز پر کال کر کے اپنے بارے میں استخارہ کرواتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اس کیا حقیقت ہے اور استخارہ کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو استخارہ کا طریقہ ایسے سکھایا جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت یا آیت سکھا رہے ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ سے اپنے بہت سارے کاموں کے سلسلے میں، ہر کام کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ضرور کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی انہوں نے استخارہ نہیں کروایا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی سے بات ہمیں معلوم ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی اور یہ تاکید کی اور ان کی تربیت ایسی کی اور انہیں بتایا کہ دیکھو جب بھی کوئی مسئلہ تمہیں پیش آ جائے تو تمہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی دوسرے سے اس بارے میں رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استخارہ اس شخص کو کرنا ضروری ہے جو شخص جس کا کوئی مسئلہ ہو، جس کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے یا جسے کوئی کام کی ضرورت ہو، اسے خود بذات خود استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا طریقہ آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ دن و رات میں کبھی بھی کسی بھی وقت مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اے اللہ، میرا جو یہ مسئلہ ہے، میرا یہ جو کام ہے، اس سلسلے میں میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں۔ اگر اس سلسلے میں میرے لیے کام بہتر ہو، میرے حق میں یہ کام بہتر ہو تو آپ میرے لیے اس کام کی توفیق عطا فرمائیے، اور اگر میرے لیے یہ کام بہتر نہ ہو تو آپ مجھے اس کام سے روک لیجئے۔ اس نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھنا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ استخارے کی دعا کیا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ یہ مکمل دعا ہے۔ اس دعا کے دوران، اس دعا کے اندر 2 جگہ پر هَذَا الْأَمْرَ کا لفظ آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ هذا الامر کا لفظ آئے تو وہاں پر رک کر جو کام کرنا بندہ چاہتا ہو اس کام کا لفظ استعمال کرے۔ مثال کے طور پر مجھے کسی کو نکاح کرنا ہے تو وہ هذا الامر کا جب لفظ آئے گا تو هذا النکاح کا لفظ کہے۔ کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ اس کام کا نام لے۔ اگر عربی جانتے ہوں اور وہ لفظ بول سکتے ہوں تب وہ الفاظ کا استعمال کرے، اور اگر عربی نہیں جانتے تو ان الفاظ کے آنے کے وقت میں، اس لفظ کے آنے کے وقت
آپ اپنے کام کا ارادہ، آپ اپنے کام کی نیت دل میں کر لیں کہ میرا فلاں کام ہے. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ بھی ھذا الامر کا لفظ آئے گا، وہاں پر بھی آپ کو اپنے کام کی نیت اور ارادہ کرنا ہوگا. یہ دعا کرنے کے بعد پھر دعا کر لی جائے اور پھر خاموشی اختیار کر لی جائے. اس سلسلے میں ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ استخارہ کرنے کے بعد جو ہے ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، ہمیں کوئی خواب نہیں آتا. یہ بات وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ استخارہ خیر طلب کرنے کا نام ہے. آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، آپ نے استخارہ کی دعا پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ کے دل میں جو بات آئے، مثال کے طور پر کہ میرا یہ فلاں کام ہے، تو آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کام کو کریے، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ آپ اس کام کو کریے. اگر آپ کے دل میں یہ بات جم جائے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں معلوم ہو رہا ہے استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریے. خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ خواب نہیں آ رہا ہے، تو حدیث کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ خواب کے سلسلے میں یہ بالکل مت سمجھیے کہ خواب آنا چاہیے. وہ تو ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ استخارہ دن میں بھی کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، رات میں بھی، لیکن رات میں کرنے کو اس لیے بہتر قرار دیا گیا کہ اس وقت میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پرسکون ماحول ہوتا ہے، آدمی کا ذہن ایکسو ہوتا ہے. وہ یہ دعا پڑھ کر سو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے کوئی بات اس کو بتائی جائے، لیکن خواب ہی کا آنا ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دل میں کسی بات کا جم جانا، دل میں اس بات کا جم جانا کہ ایک کام میں کروں، تو سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بات ڈالی گئی ہے. دل میں اس بات کا آ جانا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، میں یہ کام نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی ہے کہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے خواب سمجھ کر پریشان نہ ہو. اگر رات کے وقت میں خواب مطلب یہ ہے کہ استخارہ کی دعا پڑھ کر سو رہے ہوں تو خواب آ جائے کوئی اچھا تو بہتر ہے، نہ آئے تو ایسی صورت میں جو بات دل میں جم جائے وہ آپ اس پر کام کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک مرتبہ دعا پڑھ کر نہ چھوڑا جائے، بلکہ اگر کوئی بات نہ آئے استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد، استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد، تو 1 سے 4 مرتبہ، بلکہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ 7 مرتبہ کم از کم یہ عمل کر لینا چاہیے. یہ بات بخاری شریف حدیث نمبر 6382 کے اندر ذکر کی گئی ہے. یہ طریقہ اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے. اس لیے بیکار کی چیزوں میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں. بیکار کی چیزیں جب آ جاتی ہیں آدمی اس کی طرف چلا جاتا ہے تو دین سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے قرآن و سنت کے اندر جو بات ہمیں بتائی گئی ہے اس بات پر عمل کریں. غیروں سے استخارہ، دوسروں سے استخارہ، آن لائن استخارہ یا اس طرح کے اور استخاروں کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت برباد نہ کیجیے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات بتائی گئی ہے اس پر عمل کر لیجیے، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کر لیجیے، اور جو بات دل میں جم جائے کام کرنے کے سلسلے میں یہ کر گزریے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور خیر ہوگا.